یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے دھڑلے سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے معاشرے میں کرپشن تو ہے، کرپشن تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہے، لیکن پھر بھی ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ بدعنوانی، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بدعنوانی، اور بدعنوانی ہوتی ہی وہ ہے جہاں بددیانتی ہو۔ بددیانتی ہوتی ہے تو بدعنوانی ہوتی ہے۔ لہذا یہ صرف کاروباری لوگوں کے اندر نہیں، ہر شخص چاہے وہ نوکری کرنے والا ہے، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھنے والا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اگر وہ اپنے کام کے ساتھ، اگر وہ اپنے وجود کے ساتھ، اگر وہ اپنے اللہ کے ساتھ، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خیر خواہی نہیں کرتا تو وہ دنیا کا بددیانت ترین آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو فرمایا تھا دین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ کس چیز کی خیر خواہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ولرسولہ، سب سے پہلی خیر خواہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی پوری اپنا تن من دھن اس بات کے لیے قربان کر دے کہ میری خیر خواہی، میرا معاملہ، میری ہر صلاحیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور پھر مسلمانوں کے جو امراء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے لیے خیر خواہی، وَعَامَّتِهِمْ، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ جب تک آدمی کا یہ سچا کردار نہیں ہوگا اور اس طرح کا سچا معاشرہ ڈیولپ نہیں ہوگا، ہمارے سارے دعوے جھوٹے ہیں، اور جب سارے دعوے جھوٹے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف سے بربادی کا انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ یا تو اپنا کردار ٹھیک کر لیں، ذرا دیکھیے گا، جا کے گھر سوچئے گا کہ میری زندگی میں کہاں کہاں جھوٹ شامل ہے، کہاں کہاں بددیانتی شامل ہے، تو پھر آپ اپنے اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پھر بھی رحمتیں آئیں، پھر بھی خیر و برکت کے دروازے کھلیں۔